بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں، تکذیب کریں ہماری آیات کی۔ صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور ظلمتوں میں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے اس کو گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اسے ڈال دے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور ضلالت کا قانون ہے، اس میں اکثر تو یہی انداز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یا یوں کہیے کہ جس کو چاہتا ہے اس کی گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے۔ لیکن بعض مقامات پر اس کا ایک اور پہلو بھی، ایک اور ڈائمنشن بھی قرآن نے واضح کی ہے کہ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو، جس کے دل میں طلب ہو، وہ زبردستی کسی کو کھینچ کر راہ ہدایت پر نہیں لاتا، یہ اس کی عام سنت نہیں۔ اور گمراہ اسے کرتا ہے کہ جس پر حق منکشف بھی ہو جائے اور وہ اپنی شرارت کی وجہ سے صحیح رستے پر نہ آ رہا ہو، تو پھر ایک مرحلے پر جا کر اس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے کہ اب یہ واپس آ نہیں سکتا۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر آئے تم پر عذاب اللہ کا، او اتتکم الساعہ، یا قیامت ہی آ جائے تم پر، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارو گے تم اگر تم سچے ہو؟ بتاؤ۔ پھر سرچنگ کوسچن ہے کہ کوئی ایسا عذاب آ جائے اور بالکل موت تمہارے سر پر آ جائے تو پھر پکارتے کس کو ہو ایسے موقع پر؟ اس وقت تو تمہیں صرف ایک اللہ ہی یاد آتا۔ بل ایاہ تدعون، نہیں بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے۔ اور یہ قرآن مجید نے کئی جگہ چیلنج کیا ہے کہ ایسے مواقع پر تم صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، اور انہیں اس سے انکار کی جرات نہیں ہوئی، تو پھر کیوں نہیں اسی ایک اللہ ہی کو مانتے اور بعد میں شرک کیوں کرتے ہو؟ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم نے اسے پکارا تھا، دعا کی تھی، انشاء، اگر وہ چاہے۔ یہ تو اختیار اس کا ہے کہ وہ مصیبت ٹالنی ہے یا نہیں ٹالنی، تم پکارو، وہ دعا سنے یا نہ سنے، یہ تو اس کا اختیار ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہاری دعا کو قبول کر لے اور اس وقت مصیبت کو ٹال دے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور پھر اس وقت تم بھول جاتے ہو جن کو بھی تم شریک سمجھتے ہو اللہ کا، وہ لات، منات، عزا، سب جو ہیں تمہارے ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر ہم نے پکڑا ان قوموں کو سختی میں بھی اور تکالیف میں بھی، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ انہیں ہوش آئے۔ یہ بھی ایک سنت الہی ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے تو اس قوم کو کچھ جھٹکے بھی دیے جاتے ہیں جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے۔ ابتداءً تو یہ ہوتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو پھر کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب آیا تھا ان پر ہمارا کوئی عذاب کا جھٹکا تو وہ گڑ گڑاتے اللہ کی جناب میں، اس کی طرف متوجہ ہوتے، ایمان لاتے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے تو دل سخت ہوتے چلے گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے مزین کر دیے ان کے وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ جو لوگ
کفر کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں پھر یوں نفسیاتی طور پر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ شیطان ان کے عمل کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اس کے لیے وہ عقلی دلائل فراہم کرتا ہے کہ ہاں تم حق پر ہو، انہیں ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، تو جب انہوں نے فراموش کر دیا اس نصیحت کو جو کی گئی تھی انہیں، یعنی رسولوں کے انذار کا کوئی فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر کھول دیے ہر شے کے دروازے۔ یہ اب نیکسٹ سٹیج ہے، جب اللہ کی طرف سے طے ہو جائے کہ اب یہ قوم جو ہے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، تو پھر اس پر خوشحالی اور فراوانی کی جاتی ہے، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، تاکہ اب وہ جو بھی ان کا خبث ہے، جو بھی ان کے اندر خباثت ہے، وہ اور ظاہر ہو، جرائم میں اور آگے بڑھیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں اس پر کہ جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم پکڑتے ہیں انہیں اچانک، فاذا هم مبلسون، اور پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں، مایوسی کی تصویر بن جاتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کی روش اختیار کی تھی۔ یہ ہے عذاب استیصال، قوم کی جڑ کاٹ دینا، ایک بھی اس میں سے کوئی نفس جو ہے باقی نہ بچے، کوئی زیرو، سب ختم۔ والحمدللہ رب العالمین، قوم کی جڑ کٹ گئی، اور شکر تعریفیں تو سب اس اللہ کی ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت سلب کر لے، یہ صلاحیتیں جو اس نے دی ہیں یہ تم سے لے لے، واپس لے لے، چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دل پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا معبود تمہارا ایسا ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس دلوا سکے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کو مختلف اسالیب میں، مختلف طریقوں پر بیان کرتے ہیں کھول کر، ثم ہم یصدفون، اور پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ کنی کترا جاتے ہیں، اللہ کی آیات میں غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب، وہ اچانک آ جائے یا ظاہر ہو کر آئے، یعنی ڈنکے کی چوٹ آئے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو ہلاک کون ہوگا اس عذاب سے؟ یقینی طور پر ظالم لوگ ہی اس پہ ہلاک کیے جائیں گے، وہی تباہ و برباد ہوں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور انذار کر دینے والا بنا کر۔ رسول کا کام تو یہ ہے، رسول کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب لے آئے یا تمہیں عذاب سے بچا لے یا تمہیں زبردستی راہ ہدایت پر لے آئے، وہ تو تمہیں بتا رہا ہے، اللہ کا پیغام سنا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے پر آ جائیں، صراط مستقیم کو اختیار کر لیں، ان کے لیے بشارت ہے، اور جو پھر نفسانی خواہشات کے رستے پر چڑھے، شیطان کے راستے کو اختیار کریں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، وہ تو بتا رہا ہے تمہیں، اس کا کام صرف اتنا ہے۔ فمن آمن واصلح، تو جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح احوال کر لے، اپنا عمل درست کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن اور رنج سے دوچار ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، انہیں آ پکڑے گا عذاب اس جرم میں کہ جو وہ نافرمانی کرتے رہے اور جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے رہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کوئی اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب کی خبریں رکھنے والا ہوں، غیب کو جاننے والا ہوں۔ ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ یعنی اگر میں نے یہ سب دعوے کیے ہوتے تو تم سے مجھ سے مطالبہ کرنے میں حق بجانب تھے کہ کوئی لے آؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں حصی معجزہ دکھاؤ، میں نے تو کوئی مطالبہ